اللہ تبارک و تعالی کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، علماء بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری عمر مبارک قریباً 9 برس تھی تو اس وقت مکہ مکرمہ میں بارشیں آنا بند ہو گئیں، پورے مکہ میں سوکھا پڑ گیا اور پورے مکہ مکرمہ میں پانی کی قلت ہو گئی۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 9 برس تھی اور مکہ میں پانی کی شدید کمی ہو گئی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب مکہ کے لوگ مختلف رواجوں میں گھرے ہوئے تھے، اور ان میں سے ایک رواج یہ بھی تھا کہ جب مکہ کے بڑے لوگ اور بڑے سردار کوئی کام کرنا چاہتے یا کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتے تو وہ ایک طریقہ اختیار کرتے، اور وہ یوں کرتے کہ ایک بڑا سا برتن لیتے اور اس بڑے سے برتن کو کسی بڑے جانور کے خون سے مکمل طور پر بھر دیتے، اور پھر اس خون سے بھرے ہوئے برتن میں مکہ کے بڑے بڑے لوگ اور بڑے بڑے سردار اپنا ہاتھ ڈالتے اور ہاتھ ڈال کر قسم کھاتے کہ ہم یہ کام کریں گے جب تک اس کام میں کامیاب نہ ہو جائیں۔ اس طرح مکہ کے لوگ اپنی قسم کو نبھانے کے لیے مرتے دم تک وہ کام ضرور کرتے جس کے لیے انہوں نے خون سے بھرے ہوئے برتن میں ہاتھ ڈال کر قسم کھائی ہوتی۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری عمر مبارک 9 برس ہے اور مکہ مکرمہ میں پانی کی کمی ہو گئی، مکہ میں بارشیں آنا بند ہو گئیں، تو مکہ کے لوگوں نے اپنے اسی پرانے رواج کے مطابق ایک بہت بڑا برتن منگوایا اور اس کو ایک بہت بڑے جانور کے خون سے مکمل طور پر بھر دیا، اور پھر مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے اور مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے اس خون سے بھرے ہوئے برتن میں اپنے اپنے ہاتھ مکمل طور پر ڈبو دیے اور پھر قسم کھانے لگے، اور اہل مکہ اور سرداران مکہ کہنے لگے کہ مکہ میں پانی کی کمی آ گئی ہے، ہمارے بچے پانی کی کمی کی وجہ سے مر رہے ہیں، ہمارے جانور پانی کی قلت کی وجہ سے بیمار ہو رہے ہیں، اس لیے ہم سب آج اس خون سے بھرے ہوئے برتن میں اپنا ہاتھ ڈال کر یہ قسم کھاتے ہیں کہ آج رات کو ہم کعبہ شریف کے پاس آئیں گے اور کعبہ شریف کی دیواروں کو پکڑ لیں گے، اور اس وقت تک کعبہ کی دیواروں کو پکڑے رکھیں گے جب تک کہ بارش نہیں آ جاتی۔ اگر بارش آ گئی تو ٹھیک ہے، اور اگر بارش نہیں آئی تو ہم سب لوگ وہیں مر جائیں گے، مگر کعبہ بیت اللہ شریف کی دیوار کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے اس خون سے بھرے ہوئے برتن میں اپنا ہاتھ ڈال کر یہ قسم کھا لی، اور پھر سب نے آپس میں مشورہ کیا کہ آج رات کو آدھی رات کے بعد ہم سب کعبہ بیت اللہ شریف کے قریب پہنچیں گے اور پھر کعبہ بیت اللہ شریف کی دیوار کو پکڑ کر اوپر والے سے بارش کی مدد مانگیں گے۔ اب وقت گزرتا گیا اور آدھی رات کا وقت بھی ہو گیا، مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے لوگ اور بڑے بڑے سردار جنہوں نے اس خون سے بھرے ہوئے برتن میں ہاتھ ڈال کر قسم کھائی تھی، سب کے سب کعبہ بیت اللہ شریف کے قریب پہنچ گئے۔ جن لوگوں نے اس خون سے بھرے ہوئے برتن میں ہاتھ ڈال کر قسم کھائی تھی ان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا جان جناب ابو طالب بھی موجود تھے۔ اب جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہو گیا تو آپ کے پیارے چچا جان حضرت ابو طالب اپنے گھر سے نکلنے لگے اور کعبہ کی طرف جانے لگے۔ اس وقت اللہ کے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری عمر مبارک تقریباً 9 سال تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا
کہ آپ کے چچا جان جناب ابو طالب کہیں جا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے چچا جان جناب ابو طالب کے پاس پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا جان سے پوچھنے لگے، چچا جان آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو آپ کے چچا جان جناب ابو طالب فرمانے لگے، اے میرے بھتیجے، اے میرے جان سے پیارے بھتیجے، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارے مکہ میں سوکھا پڑ گیا ہے؟ مکہ میں بارشوں کی شدید قلت ہے، مکہ میں پانی نازل نہیں ہو رہا، اس لیے ہم سب سرداروں نے مل کر خون کے بھرے برتن میں ہاتھ ڈبو کر یہ قسم کھائی ہے کہ جب تک مکہ میں پانی نہیں آئے گا تب تک ہم کعبہ بیت اللہ شریف کی دیوار کو پکڑ کر رکھیں گے۔ بس میں اسی قسم کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب سے فرمانے لگے، اے چچا جان مجھے بھی آپ ساتھ لے کر چلو۔ یہ سن کر چچا کہنے لگے، نہیں نہیں میرے بیٹے، وہاں تو سب مکہ کے بڑے بڑے لوگ اور بڑے بڑے سردار جمع ہوں گے، اگر میں تجھ بچے کو، کیونکہ اس وقت آپ کی ظاہری عمر مبارک 9 برس کے قریب تھی، ساتھ لے کر جاؤں گا تو وہ لوگ کیا کہیں گے؟ تو یہ سن کر اللہ کے نبی فرمانے لگے، چچا آپ مجھے بھی ساتھ لے کر جائیں، اگر ان لوگوں نے مجھے وہاں رہنے دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں وہاں سے خود ہی واپس آ جاؤں گا۔ آپ کے چچا جان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت اور پیار کرتے تھے اور آپ کو اپنا بیٹا ہی سمجھتے تھے، اس لیے جناب ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جانے پر راضی ہو گئے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پیارے چچا جان جناب ابو طالب کعبہ شریف کے پاس پہنچے تو اس وقت کعبہ کے قریب قریباً 32 لوگ جمع تھے۔ یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ بڑے سردار تھے جنہوں نے خون کے بڑے برتن میں ہاتھ ڈال کر قسم کھائی تھی کہ ہم اس وقت تک بارش کی دعا مانگیں گے جب تک پانی نہیں آ جاتا۔ جب مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جناب ابو طالب کے ساتھ دیکھا تو مکہ کے بڑے بڑے لوگ اور سردار کہنے لگے، اے ابو طالب، اس بچے کو ساتھ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہاں اس بچے کا کیا کام ہے؟ ہم بڑے بڑے لوگ اور سردار یہاں موجود ہیں، تم اس بچے کو کیوں لے کر آئے ہو؟ جب دوسری طرف اہل مکہ کو اس بات کی خبر ہوئی کہ مکہ کے سرداروں نے خون کے بڑے برتن میں ہاتھ ڈال کر بارش کی قسم کھائی ہے تو مکہ کے سب لوگ اپنے گھروں سے نکل کر کعبہ بیت اللہ شریف کی طرف آنے لگے۔ اب جو لوگ یہ قسم سن کر کعبہ کی طرف آنے لگے ان میں عورتیں بھی شامل تھیں، بچے اور بوڑھے بھی شامل تھے۔ کعبہ کے پاس کا میدان لوگوں سے بھر گیا تھا۔ وہ 32 لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی وہ کعبہ بیت اللہ شریف کے بالکل قریب ہو گئے اور کعبہ بیت اللہ شریف کی دیوار کو پکڑنے ہی والے تھے کہ اسی وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جناب ابو طالب کے پاس کھڑے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کعبہ کی دیوار کو ان لوگوں کے ساتھ پکڑنے والے تھے کہ ان لوگوں نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ اے ابو طالب، ہم مکہ کے بڑے 32 لوگوں نے قسم کھائی ہے، اب تم اس بچے کو لے کر آئے ہو، اس بچے کا یہاں کوئی کام نہیں، اس کو پیچھے بھیج دو۔ جناب ابو طالب اپنے پیارے بھتیجے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے، اے میرے پیارے بھتیجے، آپ پیچھے چلے جائیں۔ اتنا سننا ہی تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے جا کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ان 32 کے 32 لوگوں نے کعبہ بیت اللہ شریف کی دیوار کو پکڑا
اور سب کے سب ایک ساتھ کہنے لگے، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، پانی برسا دے۔ اس طرح سے یہ لوگ دعا کرتے رہے حتیٰ کہ پوری رات گزر گئی اور صبح ہو گئی، مگر بارش نہ آئی اور نہ ہی بارش کا کوئی امکان نظر آیا۔ صبح کے بعد سورج سر پر آ گیا اور یہ لوگ ابھی تک کعبہ بیت اللہ شریف کی دیوار کو پکڑ کر ویسے ہی پانی مانگتے رہے اور یہ کہتے رہے، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، بارش برسا دے، مگر ان کی دعا قبول نہیں ہو رہی تھی۔ اب سورج نکلنے کی وجہ سے آسمان گرم ہو رہا تھا، زمین بھی تپنے لگی تھی، کعبہ شریف کی دیواریں بھی گرم ہو چکی تھیں، مگر یہ لوگ ویسے ہی پانی مانگتے رہے اور کہتے رہے، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، پانی برسا دے، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، بارش برسا دے۔ اب گرمی کی شدت کی وجہ سے یہ 32 کے 32 لوگ پسینے میں شرابور ہو چکے تھے۔ ان میں سے کئی لوگ چکر کھا کر گرنے لگے۔ اتنے میں کسی نے پیچھے آ کر جناب ابو طالب کا کپڑا پکڑا۔ جناب ابو طالب نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو آپ کا پیارا بھتیجا جناب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے، اور جیسے ہی جناب ابو طالب نے اپنے بھتیجے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو آپ اپنے بھتیجے سے پوچھنے لگے، اے پیارے بھتیجے، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے میرے پیارے چچا جان، مجھے بھی آنے دو، میں آؤں گا تو اوپر والا پانی برسا دے گا۔ تو جناب ابو طالب اپنے بھتیجے سے کہنے لگے، ہم مکہ کے بڑے سردار، 32 سردار، اہل مکہ میں وہ لوگ جو سب سے بڑے مانے جاتے ہیں، وہ بارش مانگ رہے ہیں، بارش نہیں آ رہی، تو کیا آپ کے آنے سے بارش آ جائے گی؟ آپ وہاں پیچھے جا کر بیٹھ جائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے جا کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد پھر ان لوگوں نے بارش مانگنا شروع کر دی اور یہ لوگ یہی کہتے رہے، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، بارش نازل فرما۔ 2-3 گھنٹے مزید گزر گئے لیکن ابھی تک بارش کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا، نہ ہی آسمان پر کوئی بادل آ رہا تھا۔ اتنے میں پھر سے جناب ابو طالب کو پیچھے سے آ کر کسی نے پکڑا۔ جیسے ہی جناب ابو طالب نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیچھے کھڑے پایا۔ تو جناب ابو طالب پھر اپنے بھتیجے سے کہنے لگے، اے بھتیجے، تو پھر یہاں کیوں آیا ہے؟ یہ سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا جان سے فرمانے لگے، چچا جان، میں پانی مانگنے نہیں آیا، میں تو آپ کا پسینہ صاف کرنے آیا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر اطہر مبارک سے اپنے چچا جان جناب ابو طالب کا پسینہ صاف کیا۔ جب جناب ابو طالب نے اپنے چھوٹے بھتیجے کا اتنا پیار دیکھا تو آپ کو بھی اپنے بھتیجے پر پیار آنے لگا، اور یہ دیکھ کر جناب ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو گلے لگا لیا۔ جیسے ہی جناب ابو طالب نے پیار سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گلے سے لگایا تو آپ پھر اپنے چچا جان سے فرمانے لگے، چچا جان، مجھے ساتھ آنے دو، میں ایک کام کروں گا اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ اوپر والا پانی برسا دے گا۔ یہ سن کر جناب ابو طالب کچھ کہنے ہی والے تھے کہ اس سے پہلے ہی ان 32 لوگوں میں سے کسی سردار نے یہ بات سن لی اور وہ لوگوں سے کہنے لگا، اے مکہ کے لوگوں، پانی آ گیا۔ تو یہ سن کر سب نے کہا، اے پاگل، پانی کہاں ہے؟ یہاں تو ہم سب گرمی سے مر رہے ہیں اور تو کہہ رہا ہے کہ پانی آ گیا ہے۔ ابھی تو کوئی آسمان پر بادل بھی نہیں آیا، ابھی تو کوئی بارش کا امکان بھی نہیں ہے، تو پانی کہاں سے آ گیا؟ یہ شخص کہنے لگا، اے مکہ کے لوگوں، میں نے ابو طالب کے بھتیجے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں ایک کام کروں گا اور بارش آ جائے گی، میرے ایک کام کرنے سے اللہ تعالیٰ بارش برسا دے گا، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لوگوں کو یقین اور اعتبار تھا کہ آپ بچپن ہی سے صادق اور امین ہیں، اس لیے لوگوں نے آپ علیہ السلام کو بلانا شروع کر دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی آؤ، جلدی آؤ، بارش مانگو۔ اور پھر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ بیت اللہ شریف کے پاس آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان 32 لوگوں سے فرمانے لگے، اب تم یہاں کیا کر رہے تھے؟ ان لوگوں نے بتایا کہ ہم بارش مانگ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت میں کہاں تھا؟ ان لوگوں نے بتایا کہ آپ اس وقت پیچھے تھے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اب تم پیچھے چلے جاؤ اور میں بارش مانگتا ہوں۔ یہ سن کر مکہ کے ان 32 لوگوں میں سے 20 لوگ پیچھے چلے گئے، لیکن 12 لوگ ابھی بھی وہیں کھڑے رہے اور کہنے لگے، یہ 9 سال کا بچہ آگے رہے گا اور ہم مکہ کے بڑے بڑے لوگ پیچھے رہیں گے، اس طرح تو ہماری ناک کٹ جائے گی، ہم ہرگز پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے ان 12 سرداروں سے فرمانے لگے، یاد رکھو تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ ایک بار اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کی دیوار سے پیچھے ہٹ گیا تو مکہ میں قیامت تو آ جائے گی لیکن پانی نہیں آئے گا۔ اتنا سنتے ہی پیچھے بیٹھے 20 لوگ جو آپ کی بات مان کر پیچھے ہٹ گئے تھے، ان 12 لوگوں سے کہنے لگے، آپ بھی پیچھے ہٹ آئیں، وگرنہ اگر بارش نہ آئی تو ہمارے بچے مر جائیں گے، ہمارے جانور بھی مر جائیں گے اور ہم بھی مر جائیں گے، بارش ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ وہ 12 لوگ جو کعبہ کی دیوار کو پکڑے ہوئے تھے وہ اب تھک چکے تھے، اور وہ بھی ان 20 سرداروں کی بات مان کر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے پیچھے ہٹ گئے۔ اب حالت کچھ اس طرح تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے تھے اور باقی سب سردار پیچھے تھے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان تمام سرداروں سے افضل کر دیا تھا جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے۔ خیر، اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ بیت اللہ شریف کے پاس کھڑے تھے تو پیچھے سے لوگ کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب جلدی کرو، اللہ سے بارش مانگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، تم لوگوں نے بھی بارش مانگی ہے اور میں بھی بارش مانگوں، یہ نہیں ہو سکتا، تم لوگ بھی پانی مانگ رہے تھے اور میں بھی پانی مانگوں، یہ نہیں ہوگا۔ یہ سن کر مکہ کے کافر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنے لگے، تو پھر اے جناب ابو طالب کے بھتیجے تم کیا مانگو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، بس تم دیکھتے جاؤ کہ میں کیا کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی مرتبہ اپنا تھوڑا سا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھایا تو لوگوں نے دیکھا کہ آسمان پر بادل جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی نے آسمان کی طرف دوبارہ تھوڑا سا چہرہ اٹھایا تو مکہ میں ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رخ انور، اپنا رخ زیبا پھر اٹھایا۔ کہتے ہیں کہ مکہ میں زوردار موسلادھار بارش شروع ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف پانی ہو گیا۔ یہ دیکھ کر مکہ کے لوگ بہت خوش ہو گئے اور بارش میں بھاگتے ہوئے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہوئے
خوشی سے دوڑ رہے تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے الہامی طور پر ارشاد فرمایا، اے نبی، آپ کو آسمان کی طرف نظر اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ فقط اپنی انگلی مبارک کا اشارہ ہی کرتے، میں مکہ میں بارش برسا دیتا۔ سبحان اللہ! یہ تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچپن میں شان عظیم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن میں مکہ کے لوگوں کی مدد کی اور اپنی دعا سے اللہ تعالیٰ سے بارش برسا دی۔